الاسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اسلام جیسے عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، آج میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، آج ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ خاص کر کے رمضان مہینہ ہم کو نصیب ہوا، رمضان میں روزہ رکھنے کا نصیب اور عبادت کرنے کا خاص کر کے الحمدللہ جو موقع ہم کو ملا، اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عبادتوں کو قبول کرے، ہمارے روزوں کو قبول کرے، ہمارے ہر وہ عمل کو قبول کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور میرے ہر چھوٹے بڑے ہر گناہ کو اللہ معاف کرے۔ اللہ ہم کو دنیا میں کامیابی دے اور آخرت میں بھی بہترین سے بہترین کامیابی جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، آج جو موقع ہم کو ملا ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑا وقت میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ تھوڑا غور و فکر کریں، تاکہ غور و فکر صرف دنیا میں کرنا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ ایک بار موت اگر آ گئی اس کے بعد سوچنے کا موقع ہم کو بالکل نہیں ہے، سوچنے کا موقع نہیں ہے۔ اگر کچھ سوچنا ہے تو جب تک زندے ہے ابھی سوچنا، کچھ اصلاح کر لینا ہے خود کا تو ابھی اصلاح کرنا، کیا ہم صحیح جا رہے یا کچھ غلط جا رہے، کیا کچھ اپنے اندر کچھ اصلاح کی ضرورت ہے، ایک بار سوچنے کی بہت 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 ضرورت ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص کر کے بتایا کہ سورہ آل عمران 110 میں آیت، اب جو میں آیت پڑھنے والا ہوں تقریباً لوگ جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بتایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، تاکہ لوگوں کو آپ اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ماشاءاللہ یہ آیت جو ہے نا ہم کئی بار سنے درس میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو تم بہترین امت ہے، اور کیوں بہترین امت ہے؟ تم جو ہے لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ ہم کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، سارے انسانوں کے لیے یہ امت ہے، یہ مسلمان جو امت ہے، ہم جو ہے، میں جو ہوں، آپ جو ہے، ہم کس کے لیے ہے؟ ہم خود کے لیے ہی نہیں، ہم سارے انسانوں کے لیے نکالے گئے یہ امت ہے۔ کیوں انسانوں کے ہم کیا کریں گے؟ اس سارے انسانوں کو اچھائی کی طرف بلائیں گے، ہم نیکی کی طرف بلائیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ برائی کیا ہے؟ سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ ان الشرک ظلم عظیم، شرک جو ہے نا سب سے بڑا برائی ہے۔ اس برائی سے لوگوں کو روکنا، ایک کام جو ہے نا میرا اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کہہ رہا اگر یہ کام کریں گے تو ہم بہترین امت بنیں گے، اور لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، بھلائی کی طرف بلانا، مانے اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، یہ جو ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بھائیو ایک بار غور کریں گے، کیا ہم پیدا ہونے سے پہلے کیا اللہ سے دعا کرے کیا کہ اللہ ہم کو مسلمان خاندان میں پیدا کر، مسلمان بنا کے زندگی گزارنے کا موقع ہم کو دے دے، ہندو خاندان میں پیدا مت کر، کرسچن خاندان میں مت پیدا کر، کوئی دعا کرے ہیں؟ میرا بھائی اللہ سے اللہ ہم کو جو ہے نا ایک ماحول دیا، اس ماحول کے حساب سے ہم اسلام کو سمجھے۔ ہم ماں مسلمان، باپ مسلمان، محلہ مسلمان، مسجد کو آ رہے، سکھ رہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، جتنے انسان اس سرزمین پہ زندگی گزار رہے جو اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، جو ہمارے بھائی آئے، ہندو بھائی ہو سکتے، ناستک ہو سکتے، عیسائی ہو سکتے، سکھ ہو سکتے، بدھ ہو سکتے، ایک بار سوچئے ان کے حالات کیا ہے، ان کے حالات کیا ہے؟ یہ لوگ جو ہے نا وہاں پیدا ہوئے، وہاں کا کلچر سیکھے، ان کے ماں باپ سے جو دین سیکھے، ان کے ماں باپ کے دین پہ وہ لوگ قائم ہے، ماں باپ کا کہنا مانے۔ ماں باپ اگر مشرک ہے تو ان کو مشرک بنا دیے، عیسائی ہے تو عیسائی بنا دیے۔ ایک بار غور کریے ان کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ان تک اللہ کا پیغام کون پہنچائے، ان کو اللہ کا تعارف کون دلائے؟ ان کے ماں باپ تو ان کو شرک سکھائے۔ تو اسی لیے یہ بہترین جو امت ہے نا، ہم نکالے گئے ان کے لیے، ہم نکالے گئے ان کے لیے، ان کو جا کے سمجھائے کہ یہ ایک اللہ کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنت نہیں ہے، فرض ہے۔ یہ نفل عبادت نہیں ہوتی، یہ سنت عبادت ہے، یہ فرض ہے، جا کے سمجھانا فرض ہے۔ بھائیو غور کریے ایک بار، شاید آپ لوگوں سے تمام لوگوں کو غیر مسلم ساتھیہ ہے، شاید آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ساتھ میں پڑھنے والے ہوں گے، امپلائز ہے تو ساتھ میں جاب کرنے والے کولیگز ہوں گے، بزنس کرنے والے تو بزنس پارٹنرز ہوں گے، یا تو آپ کے کلائنٹس کسٹمرز ہوں گے، یا تو آپ کا کوئی وینڈر ہو سکتا، کوئی تو ہوں گے آپ کے۔ تو غیر مسلمز ہو جن سے آپ کی تعلقات ہے،
کبھی ان سے سوال کریے, کل جا کے سوال کریے, بھائی کبھی اللہ کا نام سنے گا تو اللہ کا نام کبھی یہ ورڈ سنے؟ غیر مسلم جواب برابر یہ دے گا, ہاں میں بہت بار سنا, اذان میں سنا, مسلمان بولتے اللہ 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 بہت بار سنا. آپ ان سے دوسرا سوال کریے, یہ اللہ کون ہے آخر؟ آپ ان سے سوال کریے یہ آخر اللہ کون ہے؟ وہ آپ کا غیر مسلم بھائی, غیر مسلم ساتھی, غیر مسلم کسٹمر, غیر مسلم فرینڈ کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا؟ اللہ تمہارا خدا ہے, اللہ مسلمانوں کا خدا ہے, مسلمانوں کا رب ہے. بھائی جواب صحیح دیا غلط دیا؟ اللہ کون ہے؟ مسلمانوں کا رب ہے نا. کس کا رب ہے؟ اللہ کس کا رب ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. قرآن کا سب سے پہلا سورہ سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین ہے. پر ہمارا بھائی ہندو کہہ رہا, کرسچن کہہ رہا, غیر مسلم کہہ رہا اللہ مسلمانوں کا رب ہے. تو جواب غلط دیا, اس کا وجہ کون ہے بھائی؟ کس کے وجہ سے غلط جواب دے رہا؟ اس لیے کہ ہم اس کو نہیں سمجھائے کہ اللہ مسلمانوں کا رب ہی نہیں, اللہ سارے عالموں کا رب ہے, سارے انسانوں کا, سارے عالموں کا رب ہے. بولے قرآن کی پہلی آیت تک ہم نہیں پہنچے ہمارے بھائیوں تک. پوری قرآن کا پیغام چھوڑو بھائی, پوری قرآن کی پیغام پہنچانا ہے, پر پہلی آیت تک نہیں پہنچے آج ہمارے بھائیوں تک. کیا قرآن صرف ہمارے لیے اللہ نازل کرا؟ کیا صرف قرآن میرے لیے, میرے بیٹے کے لیے, میرے خاندان کے لیے, میرے لیے چھے قرآن؟ ایک بار غور و فکر کریے, کیا ہم صحیح کر رہے غلط کر رہے؟ کیا ہماری ذمہ داری ہم نبھا رہے نہیں نبھا رہے؟ قرآن کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا؟ بسم اللہ الرحمن سورہ بقرہ میں 195 آیت میں بسم اللہ الرحمن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. قرآن جو فرقان ہے یہ سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. ھدی للناس ہے, ھدی للمسلمین نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نازل نہیں کرا, سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نازل کرا. قرآن سارے انسانوں کے لیے کتاب ہے. کتنے لوگ جانتے ہیں بات کو؟ قرآن ہماری چیز ہے, سارے انسانوں کی. ایک بار ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ اگر سارے لوگوں کی اگر ہم جانتے, سارے لوگ تک کیوں نہیں پہنچا رہے؟ کیوں نہیں پہنچا رہے؟ کون سی چیز ہم کو روک رہی؟ کیا کسی کا ڈر روک رہا؟ کون سی چیز ہم کو روک رہی؟ قرآن کا پیغام سارا ہوتا ہے, امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے نا. قرآن آپ کے پاس امانت ہے, سارے انسانوں کی امانت ہے, سارے انسانوں کی امانت ان تک پہنچاؤ. اگر نہیں پہنچائیں گے کل آخرت میں سوال ہوگا, آخرت میں سوال ہوگا. بس ایک چند دن پہلے, ایک 2 ہفتے پہلے میں ایک ٹی وی چینل کے ایک اینکر سے میں بات کر رہا تھا, میرا کچھ انٹرویو چل رہا تھا. ایک غیر مسلم خاتون, ان سے بات کر کے میں جو انٹرویو ختم ہونے کے بعد میں ان سے بات سمجھایا کہ اللہ کون ہے, کس کی عبادت کر رہے, کیسا کیا ہے, سمجھا رہے. جواب کیا دیں بولو؟ آپ جو بول رہے وہ صحیح بات ہے, سارے انسانوں کا معبود ایک ہی ہے. یہ تو میرے کو صحیح لگ رہا, بہت اچھا سمجھ میں آ رہا, لیکن یہ کوئی نہیں بتاتے نا ہم کو. آج تک کبھی زندگی میں نہیں سنی نا. 35 سال کا عمر ہو گیا, 35 ایئرس, کہیں گاؤں میں نہیں ہے, سٹی میں ہے, میڈیا میں ہے. جواب کیا دے؟ آج تک کوئی نہیں بتایا نا. میں نے آج تک کوئی مسلمان سے کوئی تعلق نہیں تھا. بہت سارے مسلم فرینڈس تھے, بہت سارے مسلم پڑوسیاں تھے, بہت سارے مسلم سے تعلقات تھا, مگر کوئی نہیں بتا کہ کس کی عبادت کرنا چاہیے, کون خالق ہے, کون مالک ہے, کون عبادت کا لائق ہے, نہیں بتایا بھائی. ایک بار غور کریے, قرآن ھدی للناس ہماری صرف مسجدوں میں, گھروں میں ہمارے پاس رہنے والی کتاب نہیں ہے, سارے انسان تک کھول کھول کر بیان کرنے والی کتابیں بیان کرنا چاہیے. اللہ رب الناس ہے, اللہ کا انٹروڈکشن سارے انسانوں کو کرنا. بھائیو آپ جتنے غیر مسلم, چاہے آپ کے جو غیر مسلم بھائی آئے, جس کی بھی آپ عبادت کر رہے, صبح اٹھ کے 2 کی عبادت کرے, 4 کی عبادت کرے, 10 مورتیوں کی عبادت کر رہے, شاید ان سے جا کے ایک سوال کریے, بھائی آپ کو اور ہم کو پیدا کرنے والا خدا کون ہے؟ کون پیدا کیا ہم کو؟ برابر وہ جواب دے رہا, اوپر والا, اوپر والا, سرشٹی کرتا, کریٹر. وہ یہ جواب نہیں دے رہا کہ جس کی پوجا کر رہا اس کا نام بول کے میں یہ ہم کو پیدا کیا بول کے نہیں بولتے. کوئی نہیں بولتے, کوئی ہندو یہ نہیں بولتا کہ رام مجھ کو پیدا کیا, کرشن مجھ کو پیدا کیا, سائی بابا مجھ کو پیدا کیا. کوئی ہندو نہیں بولتا. میری پوری زندگی میں کبھی نہیں سنا, میں لاکھوں کے غیر مسلموں سے گفتگو کرا, کوئی غیر مسلم آج تک نہیں بولا میرے کو یہ لوگ پیدا کرے. وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہم کو اوپر والا پیدا کیا. اللہ بول رہا, اللہ سوال کرو بول رہا, ان سے پوچھو زمین آسمان کو کون بنایا؟ مشرکین کہیں گے اللہ بنایا. اللہ مانے اوپر والا بنایا, کریٹر بنایا. اب ان سے جواب کرنا, جب اوپر والا تم کو پیدا کیا تو تم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟
سوچ شروع ہوتی. آج مسلمانوں سے دشمنی کیوں ہے؟ اور لوگوں کے دل میں محبت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ حق میں ہم حق نہیں پہنچائے، امانت میں خیانت کرے. ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈالنے والا اللہ محبت نہیں ڈالا. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہماری عزت نہیں ہے غیر مسلموں کے دلوں میں. کیوں؟ اس کے لائق نہیں بنے. ہم اس کے لائق نہیں بنے. لائق بننا ہے تو اللہ کا انٹروڈکشن کرو، اللہ کا تعارف کرو غیر مسلموں سے. بھائی ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، فرض ہے، ذمہ داری ہے. بھائی نہیں کرے تو کیا ہوتا؟ ہم نماز پڑھ لے رہے نا، روزہ رکھ لے رہے نا، 5 وقت کی جماعت پڑھ لے رہے نا، ہم تو مطمئن ہیں، ہمارا دل مطمئن ہے نا. بھائی دنیا میں ایک جھوٹا مطمئن ہے آج ہمارا دل. کل آخرت میں سوال ہونے والا ہے. آخرت میں سوال ہونے والا ہے. موت مسلمان کو بھی ہے، موت غیر مسلم کو بھی ہے. قیامت مسلمان کو بھی ہے، غیر مسلم کو بھی ہے. اللہ تم کو بھی اٹھائے گا، مجھ کو بھی اٹھائے گا، اس کو بھی اٹھائے گا. اللہ سوال کرے گا. اللہ جب وہ بھائیوں سے سوال کرے گا تو میری عبادت کیوں نہیں کرا، تو قرآن کیوں نہیں پڑھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں نہیں کرا. جب سوال ہوگا تو غیر مسلم بھائی کیا بولے گا؟ اللہ کی عبادت میں مجھ کو نہیں معلوم تھا اللہ میرا اللہ ہے بول کے، مجھ کو نہیں معلوم تھا قرآن میرے لیے تو نازل کرا بول کے، مجھ کو نہیں معلوم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی نبی بول کے ہم مسلمانوں کے نبی سمجھ رہے تھے. کیا سوال نہیں ہوگا آپ سے، مجھ سے؟ کیا غیر مسلم کمپلین نہیں کریں گے؟ اللہ یہ میرا دوست تھا، یہ پڑوسی تھا، میرے شہر میں رہتا تھا، میرا کاروبار میرے ساتھ میں تھا، کبھی یہ میرے کو نہیں بتایا کہ تیرے بارے میں، تیرے دین کے بارے میں کبھی نہیں بتایا میرے کو. کیا سوال نہیں ہوگا بھائی؟ برابر سوال ہوگا، برابر سوال ہوگا. آج ہم یہاں مطمئن، جھوٹی مطمئن، ہم اپنے آپ کو مطمئن کر لے رہے، دھوکے میں، شیطان دھوکے میں ڈال دیا. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کر رہے مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ جواب دیے مفلس وہ ہے جس کے پاس کھانے رہنے پہننے کچھ بھی نہیں ہے، لاچار ہے، ایسا آدمی مفلس ہے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائے؟ وہ آدمی مفلس نہیں ہے. مفلس وہ ہے جو اللہ کے سامنے کل حاضر ہوتا ہے احد کے پہاڑ کے برابر کے نیکیاں حاصل کر کے. نیکیاں کیسا حاصل کرا؟ نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، تہجد پڑھ کے، خیر خیرات کر کے، نیکیاں حاصل کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. مگر وہاں پہ حساب کتاب ہوگا، وہاں پہ حساب کتاب ہوگا. حساب کتاب مانے جن جن کا حق ہے مارا ان کا حق ادا کرنا پڑے گا. اگر میں آپ کا حق مارا تو آپ کا حق ادا کرنا پڑے گا. حق مانے میرے نیکی آپ کو دے دی جائیں گے. اسی لیے اسی طرح غیر مسلم بھائیاں ہمارے ساتھ میں ٹھہر کے رہیں گے جو ان کا حق ہمارے پاس امانت میں تھا. کیا حق تھا؟ کون سا امانت تھا؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ امانت تھا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. آپ جس کی عبادت کریں وہ سچا معبود نہیں ہے، اللہ سچا معبود ہے. یہ ان کو کھول کھول کر سمجھا کے، ٹھڈی پکڑ کے سمجھانا ذمہ داری تھی. ہم امانت میں خیانت کریں، حق ادا کرنا ہے، کلمے کے برابر کے نیکیاں دے دینا پڑے گا. نیکیاں نہ ان کو کام میں آئیں گے غیر مسلم کو، جو ہمارے ختم ہو جائیں گے. مفلس کون ہے؟ جس کے نیکیاں بانٹ کے نیکیاں ختم ہو جائیں گے. آخر میں یہ آدمی جہنم میں جانا پڑے گا. وہ آدمی مفلس ہے. بھائی نیکیاں کمانا بڑی بات نہیں ہے، نیکیاں کمانا بڑی بات نہیں ہے، نیکیوں کو بچانا بڑی بات ہے. نیکیوں کو بچانا بڑی بات ہے. اس دن مفلسوں کے لسٹ میں اگر آپ کا میرا نام آ گیا تو نہیں آئے گا بول کے کیا گارنٹی؟ تقریباً 10 غیر مسلم تو بھائی ہے ہمارے دوست، تقریباً 10 غیر مسلم تو ہمارے کالنی والے. وہ 10 لوگوں کو کلمے کے برابر کے نیکیاں ہمارے حق ادا کرنا تھا. جب چلے جائیں گے تو کیا آخر بچے گا بھائی؟ کیا بچے گا؟ دیکھیے آپ کچھ بزنس شروع کریں، ٹیکسٹائل شاپ، حلیم شاپ، کچھ تو بھی بزنس جب شروع کرے تو بزنس کامیاب ہونے کے لیے کیا کرتے؟ پامپلیٹس پرنٹ کرتے، فلیکسا بنتے، ایاڈا دیتے، دوستوں کو سمجھاتے، آنے کے لیے بولتے، اتنی محنت کرتے کہ آپ کا شاپ کا نام 10 لوگوں کو معلوم ہو جائے، آپ کے پروڈکٹ کے بارے میں 10 لوگوں کو معلوم ہو جائے، تاکہ آپ کا بول بالا ہو، آپ کا جو بزنس آگے بڑھے. بھائی آپ کے بزنس کے بارے میں جتنی فکر ہے، اسلام کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہونا ہے نہیں معلوم ہونا، غیر مسلموں کو بتانا ہے نہیں بتانا ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا. قرآن کے اندر بنی اسرائیل کے بارے میں جو سورہ آراف میں قرآن جا کے پڑھی، یاد رکھیے، اگر پین ہے تو لکھیے. سورہ آراف میں 163 سے لے کے 166 آیت تک پڑھی آپ لوگ گھر جا کے. یہاں پہ بنی اسرائیل قوم کا ایک واقعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کر رہا. بنی اسرائیل کے لیے کیا تھا؟ آج ہمارے لیے ہر دن 5 وقت نماز پڑھنا ہے نا بھائی. بنی اسرائیل کے لیے کیا ہے؟
ہر دن 5 وقت کی نماز نہیں تھی، صرف ایک ہفتے میں ایک دن سبت کا دن عبادت کرنا تھا، باقی کا 6 دن دنیا کے کاروبار کر سکتے تھے. ان کے لیے کنڈیشن تھا سبت کے دن کچھ کام نہیں کرنا. اور ان کا کام کیا تھا؟ مچھلیوں کو پکڑنا، مچھلیوں کو بیچنا، غزارہ مچھلیوں کو پکڑنا تھا. جب اللہ کا احکام آ گیا، اللہ کا حکم جب وہاں پہ آ گیا، تو وہاں کے لوگ کیا ہوئے؟ جیسا اللہ کا آرڈر آ گیا مچھلی نہیں پکڑنا، اس دن کچھ بھی کام نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، تو اس میں سے ایک گروپ اللہ کا کہنا مان لیے، اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیے، دنیا کا کام چھوڑ دیے. ایک گروپ. دوسرا گروپ کیا کرا؟ دوسرا گروپ اللہ کا کہنا نہیں مانا، مچھلیوں کو پکڑنا شروع کرا. اس دن کچھ حکمت کے تحت مچھلیوں کو پکڑنا شروع کرا. میں نے اللہ کا کہنا نہیں مانا. 2 گروپ. تیسرا بھی گروپ ہے، پورے 3 گروپ ہے وہاں پہ. تیسرا گروپ کیا کر رہا؟ اللہ کا کہنا مان کے دنیا کا کام چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت کر رہا، اور جو مچھلیاں پکڑ رہے نا ان کو ڈرانا شروع کرا. اللہ کا کہنا مانو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا کہنا مانو، میں نے دعوت دینا شروع کرا. کتنے گروپس ہیں؟ 3 گروپس ہیں. ایک اللہ کا کہنا ماننے کی گروپ، دوسرا انکار کرنے والی گروپ، تیسری مان کے دعوت کا کام کرنے والی گروپ. تیسری گروپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 165 آیت میں کہہ رہا، جب اللہ کی عذاب نازل ہوا وہاں پہ، ان میں سے مانے ان تینوں گروپوں میں سے صرف ایک ہی گروپ بچ نکلا، جو گروپ مانا اور لوگوں کو ڈرا رہا تھا، دعوت کا کام کر رہا تھا. صرف وہی جماعت بچی، باقی کے 2 جماعت ہلاک ہو گئے. وہ 2 جماعتوں میں سے کون سی جماعت بھی تھی؟ جو اللہ کا کہنا مان کے عبادت کرنے والی، یہ جماعت بھی ہلاک ہو گئی. آپ غور کریے اس واقعے کو. آج ہم دیکھیں گے اس دنیا میں، آج قرآن کے ذریعے سے اللہ احکام دے دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہیں کرو. کس کی عبادت کرنا؟ اللہ کی عبادت. کس کی نہیں کرنا؟ کسی کی نہیں کرنا. تو یہاں پہ بھی 3 گروپ ہے اس دنیا میں. ایک اللہ کا کہنا مان کے شرک چھوڑ دے کے اللہ کی عبادت کر رہے مسلمان، جو شرک کر رہے اللہ کا کہنا نہیں مانے اور شرک کر رہے. دوسرا گروپ انکار کرنے والا. تیسرا گروپ اللہ کا کہنا مان کے شرک چھوڑ دیے، عبادت بھی کر رہے، شرک کرنے والوں کو ڈرا رہے، سمجھا رہے، بلا رہے. اگر یہاں اللہ کا عذاب آیا تو کیا حالت ہونے والی ہے؟ ایک بار سوچیے. کیا ہم بچنے والے میں سے ہیں؟ کیا ہم دعوت دینے والوں میں سے ہیں؟ ہے نا. اس سورہ انفال میں جو کہہ رہا ہوں نا، سورہ انفال میں 25ویں آیت پڑھیے. آپ دیکھیے، تھوڑا غور کر کے گھر جا کے پڑھیے. سورہ انفال میں 8ویں سورہ 25ویں آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب. اس فتنے سے ڈرو. دیکھیے غور سے سنیے، اللہ کیا کہہ رہا؟ اس فتنے سے ڈرو جس فتنہ تم میں سے خاص کر کے گناہ کرنے والوں کو ہی نہیں آئے گا، بلکہ اس گناہ کو دیکھتے جو رہیں گے ان کو بھی لپٹ لے کے جائے گا. جب اللہ کا عذاب آیا تو گناہ کرنے والوں کو خاص کر کے نہیں آتا، ان کے ساتھ میں جو گناہ کو دیکھتے جو رہ گئے نا ان کو بھی لپٹ کے لے جاتا. بچیں گے تو صرف وہ لوگ بچیں گے جو گناہ سے بچ کے گناہ کرنے والوں کو دعوت دینے والے، انہیں دعوت کا کام کرنا کنتم خیر امتی کی ذمہ داری ہے. بھائی ہماری ذمہ داری ہے. میں آخر یہ سوال کرنا چاہوں، یہ بات تو ہم سلفی بھائیوں کے لیے نئی بات نہیں. کیا بھائی نئی بات ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں نئی بات ہے کیا؟ کیا ہم نہیں جانتے بھائی غیر مسلموں کو اسلام سمجھانا ہوگا؟ نہیں معلوم تھا. میرا آخر سوال یہ ہے، کون سی چیز روک رہی؟ آخر کون سی چیز روک رہی؟ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، 2 چیزیں ہو سکتے ہیں، یہ یا یہ چیز کیا ہے؟ کچھ تو بھی ڈر ہے دل میں دعوت کا کام کرنے سے. کچھ تو بھی نقصان ہو جاتا، کوئی تو بھی مار دیتا، کوئی تو بھی کچھ کر دیتا، بلکہ ڈر ہوگا. کیا ڈر روک رہا؟ کچھ ڈر روک رہا؟ کیا نبیہ کام نہیں کرے، صحابہ کام نہیں کرے؟ آخر کیا ہو سکتا؟ ہم کام نہیں کر رہے، کئی لوگ کام نہیں کر رہے، آخر کون سا ڈر روک رہا؟ بھائی کون سا ڈر روک رہا؟ ایک تو ڈر آپ کہیں گے برابر بھائی ہم کو ڈر نہیں ہے، ہم صرف اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنے والے. ڈریں گے؟ ہم کسی سے نہیں ڈریں گے. مجھ کو معلوم ہے یہ ریزن غلط ہے، کچھ ڈر آپ کو نہیں روک رہا، مجھے معلوم. پر دوسرا ریزن ہو سکتا. کون سا ریزن؟ اللہ سے جتنی محبت ہونا ہے اتنی محبت نہیں ہے، اس لیے ہم کام نہیں کر رہے. اللہ سے جتنی محبت ہونا ہے اتنی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. جتنی محبت بیوی سے ہے، جتنی محبت کاروبار سے، پیسے سے، گھر سے، دنیا سے ہے، اتنی محبت اللہ سے نہیں ہے. اس لیے ہم کام نہیں کر رہے. یہ اصل بات ہے، یہ اصل بات ہے. اللہ کو زمین کس کی؟
یہ زمین کس کی بھائی؟ یہ ہوا کس کا؟ یہ پانی کس کا؟ آسمان کس کا؟ یہ زمین پہ کس کی عبادت ہونا؟ کس کی عبادت ہو رہی؟ اگر میں سچا مسلمان ہوں کیا برداشت کر سکوں گا؟ کہیں بھی برائی ہو رہی تو ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، کم سے کم درجہ دل میں تو غلط ماننا۔ بھائی ہر جگہ شرک ہو رہا، ہر جگہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو ٹھہرا رہے، ہم کامن ہو گئے، ہم دیکھتے چلے جا رہے، کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا۔ ایمان کیا باقی ہے؟ ایمان ہے کیا؟ ہے کتنا مضبوط ہے ایمان؟ اللہ سے محبت کتنی ہے ہمارے دل میں؟ اللہ سے محبت کتنی ہے ہمارے دل میں؟ ایک بار غور کریے، جب ایک آدمی کا جب انتقال ہوا، جب جنازہ جا رہا تھا، آج ظہر اثر میں ہم سنیں شیخ طہا سعید مدنی صاحب شیخ کا جو درس ہو رہا تھا عقیدے کے تعلق سے، آج توحید سمجھا رہے تھے، ماشاءاللہ ہم کو بہت بہترین موقع ملا اعتکاف میں ہم بیٹھنے سے، شیخ کے بیانات سننے کا موقع مل رہا، عقیدہ سیکھنے کا موقع مل رہا ہم کو اللہ کے کرم سے بہترین۔ آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں اثر کے بعد وقت نکالیے، شیخ طہا سعید مدنی بہترین انداز میں عقیدہ سمجھا رہے، توحید سمجھا رہے، اتنی گہرائی سے۔ آج کلمہ سمجھائے، مجھ کو دکھا اتنی زندگی گزر گئی، کلمہ نہیں سمجھا میں واقع میں اللہ۔ آج میں افروز میں کیا نہیں، ہم یہ بول رہے تھے آج تک کلمہ نہیں سمجھا، آج کچھ سمجھ میں آ رہا، ایسا ماشاءاللہ اللہ جزاک خیر دے شیخ طہا سعید مدنی صاحب کو۔ دیکھیے شیخ بتا رہے تھے کسی کا جنازہ جا رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے کہ جو ہے نا کن کا انتقال ہوا، کیوں ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، بتا رہے کہ ان کو راحت ملی نہیں تو ان سے راحت ملی۔ جو جنازہ ہے، جنازے میں جو انسان کا جنازہ جا رہا، اس جنازے کو راحت ملی، اگر نہیں تو ان سے راحت ملی۔ تو صحابہ نے پوچھنے والے پوچھے یہ کیا ہے؟ وہ آدمی کو راحت ملی، یہ تو بات سمجھ میں آ رہی، دنیا کے مشکلات ہے، حالات ہے، ایسے حالات میں سے راحت مل گئی۔ ایک مومن ہے، ایک مومن اگر ہے، مومن کے لیے موت کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے، ماشاءاللہ دنیا تو مشکلات کی زندگی ہے، امتحان ہے، دنیا سے راحت مل گئی، جنازہ وہ آدمی کو راحت مل گئی، مگر ان سے راحت ملنا اس کا معنی کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے کہ ان سے راحت ملنا، جب اگر وہ مشرک ہے، اگر وہ مومن ہے تو ان کو راحت ملی، اگر وہ مشرک ہے ان سے راحت ملی۔ کس کو؟ جب وہ آدمی شرک کر رہا تو وہ شرک سے زمین کے جھاڑ، پیڑ، پتھر، جانور کو تکلیف ہو رہی تھی، مانے ایک آدمی جب شرک کرتا وہ دیکھ کے جھاڑوں کو، پتھروں کو، جانوروں کو تکلیف ہو رہی تھی، ان جب مر گیا تو ان کو راحت مل گئی، اس لیے کہ پتھر ایمان والا ہے، جھاڑ ایمان والا ہے، درندے ایمان والے ہیں، پر انسان کیا ہم ایمان والے ہیں؟ شرک کو دیکھ کے ہم کو تکلیف ہو رہی؟ بھائی ایک بار غور کریے، ایک ہی چیز ہے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم اللہ سے ڈرتے، لیکن جو نا محبت نہیں ہے اللہ سے، جتنی محبت ہونا ہے اتنی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اسی لیے ہم کام نہیں کر رہے، دیکھیے غور کریے، کئی بار ماشاءاللہ یہ موقع میں اعتکاف کو بیٹھنے کا موقع میرا، مجھ کو لاسٹ 5 سال سے مجھ کو مل رہا، بہت سارے علماء آتے ہیں یہاں پہ تقریر کرتے، بہترین ایسی چیزیں بتاتے ہیں، وہ سننے کے بعد زندگی بدل جانا، وہ سننے کے بعد مگر جو نا ہماری زندگی ویسی رہے گی، ہماری زندگی ایسی طرح نہیں۔ دیکھیے کوئی آ کے آپ کے گھر پہ آ کے آپ کے باپ کو کوئی گالی دے رہا تو کیا کرتے بھائی؟ کچھ بھی نہیں کرتے، نہیں؟ آپ کے باپ کو گالی دے رہے، آپ کی امی کو گالی دے رہے، آپ کی بیوی کو گالی دے رہے تو کچھ کرتے، کچھ تو بھی روکتے، سوال تو بھی کرتے، جھگڑتے، غصہ آتا، کچھ تو بھی کرتے نا بھائی؟ نہیں کرتے، کچھ بھی حرکت نہیں آتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہہ رہا کہ لوگ جو ہے نا اللہ کو گالی دے رہے، لوگ اللہ کو گالی دے رہے، وہ لوگ کہہ رہے کہ اللہ نے بیٹا جلا، وہ لوگ کہہ رہے، عیسائی لوگ کہہ رہے، دنیا میں سووں کے کروڑ، تقریباً 300 کروڑ عیسائی لوگ کہہ رہے کہ اللہ نعوذ باللہ ایک بیٹے کو جلا، وہ لوگ اللہ کو گالی دے رہے۔ اگر یہ بات معلوم ہو گئی، پتہ چل گئی تو آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائیں گی اور پہاڑے ریزہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ وہ ایمان والے ہیں، زمین ایمان والا ہے، آسمان ہے۔ یہ مسلمان کو کیا ہو گیا بھائی؟ اتنا شرک زمین پہ ہو رہا، ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اگر نہیں سمجھائیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر نہیں سمجھائیں گے تو کیا ہوگا؟ کل آخرت تو گئی، دنیا میں بھی بے عزتی، دنیا میں ناکامیابی، آخرت میں ناکامیابی، اگر ہم حق چھپا دیں گے۔ بھائی اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آج دنیا میں مسلمانوں کی عزت ہے، بے عزت ہو رہی؟
इज्जत हो रही, बेइज्जती हो रही, बेइज्जती हो रही। क्यों अल्लाह सुबहान कुरान में बताया। हम क्यों बोलते हमको नहीं मालूम, हम चर्चा कर ले रहे क्योंकि क्या हो रहा कि अल्लाह कुरान में सूरह बकरा में 159 160 आयतों में बताया। 159 160 आयतों, कोई कुरान खोल के पढ़िए, आप लोग खोल के पढ़िए कुरान। 160 कोई पढ़ रहे हो भाई? 159 160 आयतों में खोल के पढ़े, अल्लाह क्या बता रहा। कुरान कितना दूर हो गया देखिए अपने से। खास करके मैं ईसाइयों से मेरा ताल्लुकात है, ईसाइयों में हम डिस्कस करते रहते हैं अकीदे के ताल्लुक से। ईसाई कहीं भी दर्स में बैठा तो बाइबल पकड़ के बैठता, जानते आप लोग? दर्स में कहीं भी बैठा तो बाइबल हाथ में पकड़ के बैठता, इसलिए कि हर आदमी का खुद का एक बाइबल होता, हर ईसाई का खुद का एक बाइबल होता। घर में 5 है तो 5 बाइबल रहते, पर्सनल बाइबल रहता। कहीं भी गए तो बाइबल लेके जाता, कहीं टूर पे भी गया तो बाइबल साथ में रहता, कॉलेज पे भी गया तो बाइबल साथ में रहता, हर हमेशा बाइबल कैरी करता। क्यों? कुछ भी परेशान है तो बाइबल खोल के पढ़ता, कुछ तो भी आंसर मिलता बोल के। जितना ईमान बाइबल पे ईसाइयों को है उतना ईमान हमको जो है ना कुरान पे नहीं। जी, तो खास करके ये जो चीज है हम गौर करने की जरूरत है। कुरान के अंदर 100 सूरह बकरा में 159 आयत में पढ़िए, यहाँ पे आइए भाई। जी, तर्जुमा पढ़िए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत में कह रहा कि मैं ये आयतों को नाजिल करा, कौन सा आयतों को? कुरान के आयतों को नाजिल करा और कह दिया कि ये आयत सारे इंसानों की हिदायत के लिए। ये आपको मालूम होने के बावजूद जो कोई भी आयतों को छुपा देंगे उन पे अल्लाह की लानत है, और लानत देने वाले सारे वालों की लानत है। अल्लाह कहता है, अल्लाह का कर्ज है, अल्लाह की लानत है उनके ऊपर जो कुरान को छुपाता है, कुरान के पैगाम को छुपाता है, लोगों तक नहीं पहुंचाता है। आज क्यों बेइज्जती हो रही? कि अल्लाह की लानत में हम, अल्लाह हमको माफ करे। अल्लाह 160 आयत में कहता है कि अब तौबा करो, इस्लाह कर लो और छुपाते हुए चीजों को बयान करना शुरू करो, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेशक इज्जत देने वाला है। दुनिया में भी इज्जत होंगी, आखिरत में भी इज्जत होंगी इंशाल्लाह, जब कुरान का पैगाम हम लोगों को समझाना जब शुरू करेंगे। तो भाई हम काम करेंगे, कितना काम करना? कम से कम बोल रहा हूं, कितना काम करना? कम से कम बोल रहा हूं, कम से कम। देखिए आज इंडिया की आबादी में 25% तो मुसलमान है ना भाई, कितना है? 25% है, और 75% हमारे भाइया है। तो माने एक आदमी पूरे आबादी को 4 हिस्से में डिवाइड करे, एक हिस्सा हम है और 3 हिस्से हमारे भाइया है ना? भाई बोल सकते नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते। आदम अलैहिस्सलाम का औलाद है, खून का रिश्ता है ना? तो एक हिस्सा हम है और 3 हिस्से हमारे भाइया है। एक आदमी 3 आदमियों की जिम्मेदारी अगर ले लिया तो कम से कम ये कहना कि मैं मेरी जिंदगी में 3 हमारे भाइयों को पैगाम दूंगा, ऐसा पैगाम दूंगा, रिश्ता कायम करूंगा, माने दोस्ती कायम करूंगा, बुलाऊंगा, घर पे चाय पिलाऊंगा, बिरयानी खिलाऊंगा, हलीम खिलाऊंगा, दोस्ती कुछ जरूरत में ठहराऊंगा और बार बार समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा, समझाने वाले एक दाई से मुलाकात कराऊंगा। ऐसी जिम्मेदारी ले लूंगा मेरी पूरी जिंदगी में, कम से कम 3 भाइयों को उनके हिदायत का जरिया बनूंगा बोल के अगर इरादा कर लिया ना, और क्या रहेगा देखिए, अल्लाह की कितनी रहमत होंगी, अल्लाह की कितनी रहमत होंगी नहीं होंगी भाई? इंशाल्लाह बहुत बड़ा काम है। करेंगे तो फायदे हैं, अगर नहीं करेंगे तो नुकसान है। करने से क्या फायदा है? फतेह मक्का हुआ, करने से 1/3 ऑफ वर्ल्ड रूलिंग में आ गया। कुछ भी ना था, मक्का में जान बचा के, ईमान बचा के, हिजरत करने के हालात से, दावत के काम के बरकत में 1/3 ऑफ वर्ल्ड में रूलिंग अल्लाह दे दिया ना, हुकूमत दे दिया, इज्जत दे दिया, बादशाह दे दिया, सब कुछ दे दिया। दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी, अगर दावत का काम करेंगे, तौहीद का काम करेंगे। अगर नहीं करेंगे ना भाई, कहीं इज्जत नहीं रहेंगी, बहुत बुरी हालत में हम आ जाएंगे। तो अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आगे शेख जी कंटिन्यू कर सकते हैं ना जी। तो ये हमारे ऊपर जो फर्ज है करना बहुत बहुत जरूरी है। मैं आपको चंद चीजें मैं आपको बताऊंगा, गौर करिए, थोड़ा गौर करिए आप लोग।
جب ہم ہمارے عیسائی بھائیوں سے ملتے ہیں، دیکھیے ایک چرچ ہوتا ہے، ایک چرچ کے اندر کیا ہے، ایک پاسٹر رہتا، جیسا ہمارے امام صاحب ہے وہاں پہ ایک پاسٹر ہے. یہ پاسٹر کا چرچ میں کام کیا کام رہتا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیا کام رہتا. ایک ہفتے میں ایک دن 3 گھنٹے کے لیے کام ہے ان کو، صرف مانے ایوری سنڈے 3 گھنٹے کے لیے چرچ کے اندر کام ہے. باقی کے 6 دن کیا کرتے ہیں؟ باقی 6 دن چرچ کے باہر لوگوں پہ محنت ہوتی، ان کی لوگوں پہ محنت ہوتی. آج چرچ کو 10 لوگ ہیں تو کل 12 ہونا، ایک ہفتے میں 15 ہونا، ایک مہینے میں 20 ہونا، لوگوں کو بچانا. ہر عیسائی دعوت کا کام کرتا، مانے اس کے مذہب کی طرف بلاتا، چاہے وہ عیسائی امپلائی ہو سکتا، بزنس ہو سکتا، نہیں تو لیبر بھی ہو سکتا، گھروں میں باسنا دھونے والے عورت بھی کیوں نہ ہو. اگر کسی کو بیماری آ گئی تو آ کے کہتے کہ میں تمہارے لیے دعا کر رہی، جیسس کی دعا کر رہی، بولے کسی نہ کسی قسم سے وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے، کسی نہ کسی قسم سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے. تو ایک پاسٹر جو ہے، ایک پاسٹر وہ کالونی پہ محنت کرنے کی جو کوشش کر رہی ہے، کیا ہم کبھی کوشش کر رہے ہیں بھائی؟ ایسے واقعات ہے کہ مسجد ہے، مسجد کے بازو میں کوئی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا گھر رہتا، زندگی گزر جاتی، کبھی ان کو توحید کا پیغام نہیں پہنچتا، اسلام کا پیغام نہیں پہنچتا. مسجد کی دیوار اور بازو گھر کی دیوار ایک بھی ہو سکتی، تو مانے بازو والوں کو بھی دعوت نہیں دے رہے. تو آج ہماری ذمہ داری ہے ایک ایک گھر جا کے، ماشاءاللہ دیکھیے یہ ہر انڈیویڈول کی ذمہ داری ہے، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. آپ اپنے خود سے کوشش کریے. دیکھیں آج ایزی ہو گیا، آج لٹریچر آ گیا، ویڈیوز آ گئے، بہت سارے دائیس ہے، دائیس کے ویڈیوز موجود ہے، اس کو سپریڈ کرتی ہے، ہم کام کرتے ہیں، آگے بڑھیں گے، بہت بڑا کام ہوگا انشاءاللہ. کام کریں گے تو رزلٹ، کام نہیں کریں گے تو رزلٹ نہیں ہے. اگر کوئی بھی، اگر دیکھیے ایک چور اگر کوشش کر رہا تو اس میں ماہر بن جاتا، بنتا نہیں بنتا. ایک آدمی جس راستے میں کوشش کرتا، اللہ اس کو اس راستے میں آگے بڑھاتا، اگر ہم جو ہے نا توحید پھیلانے کے کام میں اگر ہم کوشش کریں گے، اسی کام میں ہم ماہر بنتے جائیں گے انشاءاللہ. اگر آپ دیکھیے فار ایگزامپل، آپ کے محنت سے ایک کو اگر ہدایت دے دیا سمجھیے اللہ، تو کیا اجر ہے؟ آپ کے محنت سے ایک ہفتہ، ایک مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے، 1 سال کے محنت سے کسی ایک کو ہدایت اگر اللہ دے دیا تو کیا اجر ملنے والا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، کب کہہ رہے؟ جنگ کے میدان میں کمانڈر بنا کے بھیج رہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے جنگ شروع کرنے سے پہلے ان کو توحید کا پیغام دینا. کہاں پہ؟ جنگ کے میدان میں. ہم تو سادی سیدھی زندگی میں نہیں دے رہے، دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں. تو جنگ کے میدان میں دعوت دینا، اگر وہاں پہ کوئی آپ کی بات کہیں کہ کوئی ایک بھی اسلام میں آ گئے، تو 3 روایتیں ہیں، آپ کے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، آپ کے لیے زمین اور آسمان کے سارے چیزوں سے بہتر ہے، اور آپ کے لیے تیسرا آپ کی نجات کے لیے کافی ہے. آپ کی نجات کے لیے ایک کافی ہے، مانے آپ جہنم سے بچنے کے لیے کافی ہے، آپ جنت میں جانے کے لیے، آپ کی نجات کے لیے کافی ہے. اگر ایک بھی ہدایت میں آ گئے تو اجر کیا ملنے والا ہے؟ دیکھیے ایک آدمی آپ کے ذریعے سے کوئی ہدایت میں آ گیا، وہ عمل شروع کر دیا، اس کے زندگی میں جتنی نمازیں پڑھے گا اس کو نیکی ملے گی، آپ کو بھی نیکی ملے گی. جتنا وضو بنائے گا، جتنا غسل کرے گا، جتنا سجدے کرے گا، جتنے رکوع کرے گا، جتنے روزے رکھے گا، جتنے ذکر کرے گا، آپ کے اکاؤنٹ میں ملتے رہیں گے. اس کے بعد اس کی اولاد ہوں گی، اولاد کی اولاد ہوں گی، قیامت تک کام چلتی رہیں گی. تو مانے ثواب جاریہ ہے نا. آج آپ اور ہم آج سبحان اللہ کہہ رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نیکی مل رہی نہیں مل رہی؟ ہم ذریعہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ ہے ہمارے لیے. اسی طرح آپ محنت کر کے کسی کے ذریعہ بن گئے تو ان کی جتنے بھی اجر رہیں گا آپ کے کام میں آئے گا انشاءاللہ. کام کرنے سے بہت بڑا رزلٹ آئے گا، بہت سارا انشاءاللہ. دیکھیں یہاں پہ ہمارے بھائی سر نیلچوڑ سر وکاس چند دن پہلے بھائی ہمارے پاس کہیں ملاقات ہوئی، بات چیت کرنے کے بعد ماشاءاللہ 3 دن کی گفتگو میں اللہ ہدایت، بھائی کیمرہ فون نہیں مت کریے، 3 دن کے اندر الحمدللہ جو ہے نا اللہ ہدایت دیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی ہم کو کوئی نہیں بتایا نا، ہم کو کوئی نہیں بتایا نا، بتائے تو سننے تیار ہے نا بھائی، کوئی بتائے تو سننے تیار ہے. میں آپ کو بتاؤں گا گزشتہ 25 دن میں اللہ 7 لوگوں کو ہدایت دیا، 25 دن میں 7 لوگوں کو ہدایت دیا. سمجھائیں گے تو آئیں گے بھائی، نہیں سمجھائیں گے تو کہاں آئیں گے؟ ہے نہیں کچھ ہو. تو انشاءاللہ
یہ کام کرنا ضروری ہے. اگر آپ کام کرنا چاہ رہے اب آپ کیا دل میں آ گیا بھائی ہم کام کرنا ہے, میں یہاں پہ ہوں 2-3 دن اور اعتکاف پہ ہوں, میں آئیے ملاقات کریے کیسا کام کریں گے کیا ہے, بعد میں انشاءاللہ اعتکاف کے بعد عید کے بعد پھر ہم کانٹیکٹ میں آ کے کام کیسا آگے بڑھ رہا سوچ سکتے ہے نا. اس تعلق سے اگر کچھ بھی سوالات ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. شیخ محتشم علی بھائی آنے سے پہلے انشاءاللہ کچھ سوالات لیں گے انشاءاللہ.